ایک بار ایک بچے نے اپنے پاپا سے پوچھا کہ میری لائف کی کیا ویلیو ہے۔ تبھی اس کے پاپا نے کہا، اگر تم سچ میں اپنی زندگی کی قیمت سمجھنا چاہتے ہو تو میں تمہیں ایک پتھر دیتا ہوں۔ اس پتھر کو مارکیٹ میں لے جانا اور اگر کوئی اس کی قیمت پوچھے تو کچھ مت کہنا، بس اپنی 2 انگلیاں کھڑی کر دینا۔ وہ لڑکا مارکیٹ گیا۔ وہ کچھ دیر تو وہاں ایسے ہی بیٹھا رہا، لیکن کچھ دیر بعد ایک آدمی اس کے قریب آیا اور اس پتھر کا پرائس پوچھنے لگا۔ وہ لڑکا جیسے اپنے بابا نے کہا تھا چپ رہا، اس نے کچھ نہیں کہا اور تھوڑی دیر بعد اپنی 2 انگلیاں کھڑی کر دی۔ تبھی وہ آدمی بولے، 200 روپے؟ چلو ٹھیک ہے، میں 200 روپے میں یہ تم سے خریدتا ہوں۔ وہ بچے ایک دم سے شاک ہو گیا کہ اس معمولی پتھر کی قیمت 200 روپے، جو پتھر کہیں پہ بھی مل جاتا ہے، لیکن اس کی پرائس 200 روپے۔ وہ جلدی اپنے پاپا کے پاس گیا اور بولا، پاپا مجھے مارکیٹ میں ایک آدمی ملا تھا جو اس پتھر کے 200 روپے دینے کو تیار تھا۔ پاپا نے کہا، اس بار تم پتھر کو میوزیم میں لے کر جانا اور کوئی اس کا پرائس پوچھے تو کچھ مت کہنا اور 2 انگلیاں کھڑی کر دینا۔ وہ لڑکا میوزیم گیا اور وہاں پر ایک آدمی کی نظر اس لڑکے کے اوپر پڑی جو ہاتھ میں پتھر لے کر کھڑا تھا، اور تبھی اس نے اس سے اس پتھر کی پرائس پوچھا۔ بچے نے ایک دم سے چپ رہا اور 2 انگلیاں کھڑی کر دی۔ تبھی وہ آدمی بولے، 20,000 روپے؟ ٹھیک ہے، میں تمہیں اس کے 20,000 دینے کو تیار ہوں۔ وہ لڑکا پھر سے چونک گیا اور جا کر اپنے پاپا سے کہا، پاپا میوزیم میں مجھے ایک آدمی ملا تھا اور وہ اس پتھر کے 20,000 دینے کو تیار تھا۔ تبھی اس کے پاپا نے کہا، اب میں تمہیں آخری جگہ بھیجنا چاہتا ہوں اور اب تمہیں جانا ہے قیمتی پتھروں کے دکان پر، اور اگر وہاں پر بھی کوئی اس پتھر کی پرائس پوچھے تو کچھ مت کہنا اور چپ رہنا اور اپنی 2 انگلیاں کھڑی کر دینا۔ وہ لڑکا جلدی سے قیمتی پتھر کے دکان پر گیا اور اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی تھا جو دکان کے ایک کنارے کھڑا تھا۔ جیسے اس بوڑھے آدمی کی نظر اس پتھر پر پڑی، وہ آدمی ایک دم سے شاک ہو گیا اور وہاں سے جلدی آیا اور اس کے ہاتھ سے پتھر کو لیا اور کہا، وہ مائی گاڈ، اس پتھر کی تلاش میں میں نے پوری زندگی گزار دیا۔ کہاں سے ملا تمہیں یہ پتھر اور کیا پرائس ہے اس کا؟ کتنا لوگ اس پتھر کے لیے؟ لیکن بچہ پہلے جیسا ہی چپ رہا اور پھر 2 انگلیاں کھڑی کر دی۔ تبھی وہ بوڑھا آدمی بولا، کتنا؟ 2 لاکھ روپے؟ چلو ٹھیک ہے، میں اس کے تمہیں 2 لاکھ دینے کو تیار ہوں، لیکن پلیز تم یہ پتھر مجھے دے دو۔ اس لڑکے کو اپنے آنکھوں پر وشواس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جلدی سے اپنے پاپا کے پاس پہنچے اور بولا، پاپا وہ بوڑھا آدمی اس پتھر کے لیے 2 لاکھ دینے کو تیار ہے۔ تبھی اس کے پاپا بولے، کیا تم سمجھے اپنے لائف کی ویلیو؟ آپ کے لائف کی ویلیو اس بات پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کہاں رکھتے ہیں۔ یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ 200 روپے کا پتھر بننا چاہتے ہو یا 2 لاکھ کا۔ زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، ان کے لیے آپ سب کچھ ہو، لیکن اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے آپ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ وہ لوگ آپ کو اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ اب دوستوں، آپ کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہو۔ اور اسی کے ساتھ کچھ لائنیں کہ محبت نفرتوں کو دیکھیے کیسے مٹاتی ہے، سنا ہے دشمنوں کو بھی ہماری یاد آتی ہے۔ کمی مجھ میں نہیں کچھ بھی مگر پھر بھی بھٹکتا ہوں، کروں بھی کیا حکومت میرا حق بھی مار جاتی ہے۔ کروں بھی کیا
حکومت میرا حق بھی مار جاتی ہے۔ مسلمان ہوں نہ ہندو ہوں، مگر جو کچھ ہوں انسان ہوں۔ سلیقہ بات کرنے کا مجھے اردو سکھاتی ہے، سلیقہ بات کرنے کا مجھے اردو سکھاتی ہے۔ جوانی میں بہت کچھ آسمان سے توڑ لاتے تھے، بڑھاپا ہے اندھیرا ہے یہ شمع جھلملاتی ہے۔ بہت دن ہو گئے دیکھا نہیں ہے، لوٹ بھی آؤ، تمہاری یاد اے دلبر مجھے ہر دم رلاتی ہے، تمہاری یاد اے دلبر مجھے ہر دم رلاتی ہے۔ نہ جانے لکھ دیا ہے تو نے کس انداز سے خط کو، کہ نہ جانے لکھ دیا ہے تو نے کس انداز سے خط کو، تیری تحریر تیرے خط کو خود پڑھ کر سناتی ہے، تیری تحریر تیرے خط کو خود پڑھ کر سناتی ہے۔ لطافت بھی فصاحت بھی روانی بھی جوانی بھی، کہ لطافت بھی فصاحت بھی روانی بھی جوانی بھی، تیری ہر بات سے خوشبو کسی بسمل کی آتی ہے، تیری ہر بات سے خوشبو کسی بسمل کی آتی ہے۔